الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک عبادت ہے جو زندگی میں نہ ہو تو آدمی ہمیشہ مایوس رہتا ہے. اگر وہ عبادت زندگی میں نہ ہو تو آدمی کی زندگی میں مایوسی رہتی ہے. آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. نعمتوں میں رہ کر بھی نعمتوں سے بے لذت رہتا ہے، نعمتوں کی لذت سے محروم رہتا ہے. اور سچ یہ ہے اس عبادت کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے شیطان نے شکار کر لیا. اسے شیطان نے شکار کر لیا. شیطان نے کہا کہ میرا جو شکاری ہو جاتا ہے اور جسے میں شکار کر لیتا ہوں اور جس پر میرا اثر ہوتا ہے اور جس کی زندگی پہ میں اثر انداز ہو جاتا ہوں، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی زندگی میں شکر کی عبادت نہیں ہوتی. اس کی زندگی میں شکر کی عبادت نہیں ہوتی. نہ باپ بیٹے کا شکر گزار، نہ باپ اولاد کا قدردان، نہ بیوی شوہر کی شکر گزار، نہ شوہر بیوی کا قدردان، اور نہ یہ بندہ مولا کا شکر گزار. جس زندگی میں ناشکری ہے یہ علامت ہے کہ یہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے. اور شیطان نے کہا میں اس پہ اثر انداز ہو چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا اثر ہو گیا، کمرہ بند کر دیا، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملنے کا ایسے دل نہیں کرتا. جینے کا شوق ہی ختم ہو گیا، مرنا چاہتا ہے، اتنا مایوس ہے. لوگ کہتے ہیں اثر ہو گیا اس پہ. ہم کہتے ہیں ہاں یقیناً اثر ہو گیا. شیطان نے کہا اس پر ہمارا اثر ہوا. شیطان کہتا ہے میرا اس پہ اثر ہے. تو جس پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں شکر نہیں رہتا. اس عبادت سے محروم ہو جانا کئی ساری مصیبتوں کو دعوت دینا. کئی سارے مسائل سے دوچار ہو جانا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں آؤں گا اس کے پاس، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ شکر گزار نہیں رہیں گے. زندگی میں شکر نہیں ہوگا. جس کی زندگی میں شکر نہ ہو وہ بھی کبھی خوش رہ سکتا ہے. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا.
جس کی زندگی میں شکر نہ ہو وہ بھی کبھی مطمئن رہ سکتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ مشکری ناشکری ایسی بلا ہے کہ ہزاروں نعمتیں ہوں لیکن ناشکری کی یہ بلا ان سب کی لذت چھین لیتی، کھا جاتی ہے۔ یہ بلا ایسی ہے۔ شکر نہیں ہے، اور زندگی ناشکری سے بھری ہے۔ اسے پتا ہے جب میں اس انسان کو ناشکرا کر دوں گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بندش ہو جائے گی، اس کے لیے نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت کے، برکات کے، نوازشات کی بندش ہو جائے گی۔ بولا ان کفرتم، اس لیے کہ ناشکری کرو گے سزا ملے گی، بندش ہو جائے گی۔ تو ناشکری بلا ہے۔ اللہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ دنیا بھی یہ شخص اپنی خراب کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناشکری ہے، اور ہر وقت یہ خیال رہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے، مجھے اللہ نے یہ کیوں نہیں دیا۔ الیاذ باللہ، ہر وقت اندر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ یقین رکھے اس پر شیطان کا اثر ہے، شیطان کا جادو اس پہ چل چکا ہے، مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، زندگی بھی ناشکری ہے، اس پر اثر ہے، اور اثر بھی ہے شیطان کا۔ اور اس کی پھر نحوست ہے، اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ، اس کی پھر نحوست ہے، زندگی میں اطمینان نہیں، زندگی میں خوشی نہیں، زندگی بس مایوسی مایوسی ہے، اس کی پھر یہ نحوست ہے۔ تو ناشکری بہت بڑا گناہ، اور اس کا بہت بڑا وبال، اس لیے کہ اگر شکر کی عبادت ہو جائے یہ تو پناہ میں آ جاتا ہے، یہ تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان کے ساتھ شکر کر لے میں تو اسے عذاب دیتا ہی نہیں، میں تو اس سے نعمتیں چھینتا ہی نہیں۔ شکر آ جائے یہ تو پناہ میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو گیا، یہ محفوظ ہو گیا، اس کی نعمتیں محفوظ ہو گئیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر کرو گے کیوں عذاب دوں؟ عذاب تو ناشکری کے لیے ہے، شکر گزار کے لیے نہیں ہے۔ شکر گزار کے لیے تو اللہ کریم کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دوں گا اور دوں گا اور ضرور دوں گا۔ اللہ کو ضرور کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کریم
تو نہ شکری وبال ہے، نحوست ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے گھروں میں نہ شکری ہو برکت نہیں رہتی، گھروں میں نہ شکری ہو رحمت نہیں آتی، گھروں میں نہ شکری ہو سکون نہیں رہتا، گھروں میں نہ شکری ہو اس گھر میں اطمینان نہیں رہتا۔ نحوست ہے اس نہ شکری کی، شیطان کا اثر جو ہے اس گھر پہ۔ نہ شکری ہے، شکر میں حفاظت ہے، شکر میں تحفظ ہے، شکر عبادت محفوظ قلعہ ہے۔ اور جس نعمت پہ شکر کرے گا وہ نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں شکر دے دے۔ ہدایت پہ شکر کرے گا اللہ خاتمہ ہدایت پہ فرمائے گا، ایمان پہ شکر کرے گا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا، اطاعت اور فرمانبرداری پہ شکر کرے گا زندگی پہ اللہ استقامت نصیب فرما دے گا۔ دنیاوی نعمتوں پہ شکر کرے گا اس کا لطف اٹھائے گا، اس کے لیے برکتیں پائے گا۔ وعدہ اللہ کا۔ اور جہاں نہ شکری آئی اس کی نحوست ہے، زندگی کا اطمینان گیا، زندگی کی خوشی گئی، مایوسی آئی، ڈپریشن میں گیا، شکوے شکایت ہی رہے۔ تو میرے عزیزو بڑا گناہ ہے، بڑی نحوست ہے نہ شکری۔ اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں آئے، ہماری عورتوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ہماری زندگیوں میں آئے، اللہ نہ کرے یہ مصیبت آئے، بڑی بلا ہے، یہ نعمتوں کو کھا جاتی ہے، یہ بلا نعمتوں کو کھا جاتی ہے۔ بندش خود کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی، رکاوٹیں خود ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بندش ہوتی ہے، اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، اس ناشکری کی نحوست ہے، اس گھر میں سکون نہیں رہتا، اس گھر میں اطمینان نہیں رہتا۔ اولاد ماں باپ کی ناشکری ہو، میاں بیوی آپس میں ناشکرے ہوں، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری ہو، بتائیے اس گھر میں کیا حال ہو۔ جی نہیں لگے گا اس گھر میں جانے کا، اتنی نحوست ہوگی۔ اس گھر میں بیٹھنے کا رہنے کا جی ہی نہیں چاہے گا، اتنی نحوست ہوگی اس ناشکری کی۔ تو ناشکری ایک بلا ہے، اللہ نہ کرے زندگی میں یہ مصیبت آئے، یہ علامت ہے کہ شیطان اس پہ اثر انداز ہے، شیطان نے اس پہ اثر کیا ہے۔ بڑھیا عبادت ہے، سبحان اللہ، شکر۔ اور اللہ کریم کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہیں میرے بہت تھوڑے بندے جو شکر کرنے والے۔ اللہ کے جتنے پیارے گزرے ہیں، مقبول بندے گزرے، ان کی نمایاں خوبی ہے وہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں۔
عبدن شکورا، شکر گزار بندہ. نبیوں کی عبادت، پیغمبروں کی عبادت، ولیوں کی عبادت، اللہ کے پیاروں کی عبادت، شکر گزاری. سبحان اللہ. یہ فقیر بھی ہوگا نا، قسم خدا کی شکر ایسی عبادت ہے اس کے فقر میں بھی اسے اطمینان دے گا. اور کروڑوں پتی لاکھوں کی دنیا زندگی گزر رہی ہوگی، نہ شکریہ ہوگی نا نوست ہوگی، مطمئن نہیں ہوگا، بے سکون ہوگا. چھوٹے سے گھر، معمولی سے ساز و سامان، شکر کی عبادت، گھر جنت، گھر جنت. ہزاروں گز پہ گھر، شکر نہیں نوست ہوگی. تو شکر بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. اللہ کی نعمتیں سوچو، اور سچ یہ کہ ان گنت ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زندگی ہے، ایسا ہوگا کوئی تمہیں نظر آئے گا جسم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، مالی حیثیت سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے. نظر آئے گا زندگی میں. خیال رکھنا، شیطان حملہ کر سکتا ہے، اندر شکوے آ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. فوراً اسے دیکھ لینا جو تم سے بھی کم تر ہو، تاکہ تمہاری زندگی شکر پر ہی رہے. ہوگا کسی کو دیکھو گے مالی حیثیت سے، جسمانی لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے، ظاہری حالات کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے. خیال کرنا، شیطان حملہ کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے. فوراً خیال رکھنا، ان لوگوں کا سوچ لینا، ان لوگوں پہ نظر رکھ لینا جو تم سے بھی کم تر ہے. شکر کی کیفیت، اے اللہ بہت دیر رکھا، لاکھوں سے اچھا ہے، کروڑوں سے اچھا ہے. سکون میں رہو گے. اور صرف اگر انہی کو دیکھتے رہو گے تو اندر ہی اندر جلتے رہو گے، اندر ہی اندر مایوس ہوتے رہو گے، اندر ہی اندر ختم ہوتے چلے جاؤ گے. اور ہوگا کیا؟ جو لاکھوں نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کا لطف بھی چلا جائے گا، ان کا مزہ بھی چلا جائے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا کوئی تم سے بہتر ہوگا. لیکن کتنے ایسی بھی تو ہیں جن سے اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا، ان کا تصور کرو نا. تو آپ فرمایا کرتے تھے شاکر رہو گے، شاکر رہو گے اور تمہیں دین پہ استقامت ملے گی. کب؟ شاکر رہو گے اور تمہیں دین پہ استقامت ملے گی. کب؟ جب دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو گے اور ان کی پیروی کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے اور اللہ کا شکر بجا لاؤ گے. دین پہ استقامت ملے گی، شاکر رہو گے. جب دنیا میں دین کے لحاظ سے اپنے سے بالا تر کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، شکر کرو. الٹی گنگا بہتی. دین کے معاملے میں اپنے کم تر کو دیکھ رہے ہوتے، دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھ رہے ہوتے.
تو نہ دین رہتا ہے نہ شکر رہتی ہے، نہ شکر رہتا ہے۔ فرمایا شکر یوں آئے گا جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے، شکر آئے گا۔ لیکن وبا ہے نا، وبا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی ایک وبا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا انہوں کے ساتھ، دوستیاں ان کے ساتھ، تعلقات ان کے ساتھ، دیکھنا انہی کو، اور پھر ریس شروع ہوتی ہے، دوڑ لگتی ہے، کہیں اس کے قریب پہنچ جاؤں۔ دوڑتے دوڑتے پہنچ بھی جائے تو کوئی دیکھتا ہے آگے ایک اور اس سے آگے، پھر دوڑ لگاتا ہے، پھر کسی کو دیکھتا ہے کوئی اس سے بھی آگے، زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جاتی۔ شکر نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی بھی جنت ہے، دنیا کی بھی راحت ہے، دنیا میں بھی آرام سے رہیں گے اگر شکر آ جائے۔ اپنے بچوں میں شکر پیدا کیجیے، اپنے گھر والوں میں شکر پیدا کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ذکر شغل کا نام دینداری ہے۔ حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصل تو یہ عادات اچھی ہونی چاہیے، اصل تو یہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اصل قدر و قیمت تو ان کی ہے کہ یہ پیدا ہو جائیں، ورنہ ذکر و شغل کر رہا ہے اور ذہنی طور پہ فکری طور پہ بیمار ہے، اپنے سے بالا تر کو دیکھتا ہے، مایوس سا رہتا ہے، وظائف پڑھ رہا ہے اور خوب وظائف، اور وظائف بھی اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کسی طرح ادھر پہنچ جاؤں۔ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اطمینان کا راستہ، سکون کا راستہ، راحت کا راستہ دوڑ لگانے میں نہیں ہے، شکر کرنے میں، شکر کرنے میں۔ اللہ ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے جس سے اللہ کے نعمتیں نظر آئیں۔ جب شیطان کا وار چلتا ہے نا تو ایک اینک پہنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے، جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جب شیطان کا اثر ہوتا ہے تو ایک اینک پہنا دیتا ہے، جو نہیں ہے وہ دکھاتا ہے، جو ہیں وہ نہیں دکھاتا۔ یہ اسی کو لے کے بیٹھا ہے جو نہیں ہے، اور جو اللہ نے لاکھوں دے رکھی ہیں۔ اماں کے پیٹ سے بن بنائی کے آتے تو کیا حال ہوتا، بن گویائی کے آتے تو کیا حال ہوتا، بن سماعت کے آتے تو کیا حال ہوتا، جسم کے اعضاء اور جوارح کے معذوری کے ساتھ آتے تو کیا کر سکتا تھا، کچھ کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ قیمتی نعمت، اور کب سے دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، لاکھوں کروڑوں ہوں اور صحت نہ ہو، صحت نہ ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرماندہ کہ ایک شخص نواب تھا، نواب، معدہ کمزور ہو گیا تھا، اور اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کیما مل کر اس کا جوس پیا کرتا تھا، وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، ایک لکڑہارے کو دیکھا، لکڑیاں اٹھایا ہوا، پسینہ پوچھ رہا،
ایک سائے میں درخت کے نیچے آیا، لکڑیاں اتاری، اپنا رومال میں لپیٹی روٹیاں نکالی، پیاز کے پتے مکہ مارا، اسے توڑا، پیاز کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کھانے لگا، کھا کر میٹھی نیند لینے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا تو اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا میرا جو کچھ ہے سب کچھ چلا جائے، یہ زندگی مل جائے، یہ زندگی مل جائے۔ کیسے مزے سے کھایا ہے اور کیا لطف لیا ہے اور کیا میٹھی نیند لے رہا ہے۔ صحت معمولی نعمت نہیں، بنائی سماعت گویائی معمولی دولت نہیں، یہ اللہ اندر کا جو نظام سلامتی کے ساتھ دے رکھا ہے کوئی معمولی دولت نہیں ہے، دے رکھا ہے، لیکن وہ اینک ہی نہیں ہے نا، یہ نعمتیں نظر آئیں، اسے تو وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہے اس کے پاس، وہ اینک پہنا دی ہے۔ تو کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، اور انگنت ہے۔ بہلول ہارون کے پاس بیٹھے تھے، ہارون نے گلاس لیا پانی پینے کے لیے، بہلول کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، یہ بتاؤ اگر تمہارا سفر صحرا میں ہو اور گرمی کی شدت ہو، سخت پیاس ہو، اور ایک شخص ہاتھ میں گلاس لیے اس کی قیمت لگا رہا ہو، بتاؤ تم اس کی قیمت کتنی لگاؤ گے؟ ہارون کہنے لگے آدھی سلطنت دینی پڑی تو پانی تو لوں گا، پانی کے بغیر زندگی تھوڑی، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ پانی پی لیا اس نے تو بہلول کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اندر کا پانی باہر نہ نکلے، 3000 گز کی کوٹھی بھی تو اچھی نہیں لگتی نا، کہاں جاتا ہے؟ اسپتال جاتا ہے، چھوڑنی پڑتی نا وہ کوٹھی بھی، بنگلہ بھی چھوڑنا پڑتا، پیارے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اندر کا پانی باہر نہ نکلے تڑپتا ہے آدمی۔ فرمایا اگر اس کا علاج کے لیے ایک طبیب ہو تو علاج میں کہاں تک جاؤ گے؟ کہا بقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، علاج کراؤں گا۔ فرمایا ایک نعمت، ایک گلاس، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت، بتا کیسے کیسے مشروبات پیتا ہے۔ اس لیے جب پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب یہ اندر کی گندگی نکلے تو پیارے نبی نے فرمایا تب بھی کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تب بھی کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیری مہربانی ہے۔ نہ نکلے اندر کا نظام خراب ہو جائے۔ اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے، پتھری ہو جاتی ہے آدمی تڑپتا ہے، تڑپتا ہے بیچارہ۔ صحت دے رکھی ہے، انگنت نعمتیں ہیں مولا کی۔ فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اس محسن کی طرف سے، حد کر دی نعمتوں کی۔ گنو نا تو فرمایا درخت کے پتے گن سکتے ہو، زمین کے ذرات بھی شمار کر سکتے ہو، سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن سکتے ہو، آسمان نما چھت کے سیارے ستارے بھی گن سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے۔ اچھا خاصا آدمی دماغ کی ذرا سی رگ ہلے نا، ابھی لقمہ اٹھا رہا ہے پھر پتھر اٹھائے گا،
ابھی روٹی اٹھا رہا ہے پھر پتھر اٹھائے، ذرا سے ہل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر کا صفایا ہو جائے، دماغ صاف ہو جائے، کچھ یاد نہ رہے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ کر سکتا؟ سب صاف، کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، کون ہے، باپ کون، ماں کون، بیٹا کون، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ وہ نگاہ نصیب فرما دے کہ نعمتیں نظر آئیں، اللہ کریم کی نعمتیں نظر آئیں، اس کے انعامات نظر آئیں۔ کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ شکر بڑی عبادت ہے، الشکر قید الموجود و صید المفقود۔ شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں گویا کہ تم نے قید کر لی، اب جائیں گی نہیں، اب ضائع نہیں ہوں گی، محروم نہیں ہوگے۔ و صید المفقود، اور جو نہیں ہے شکر انہیں شکار کرتا ہے، اور شکار کر کے تمہاری جھولی میں ڈالتا ہے۔ جب یہ انسان شیطان کا شکاری ہوتا ہے نہ شکرا بنتا ہے، اور جب یہ شکر گزار بنتا ہے تو نعمتوں کو شکار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعمتیں اکٹھی ہوتی ہیں، نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسباب و وسائل سے چیزیں ملیں نہ ملیں، ملتی بھی ہیں نہیں بھی ملتی، لیکن شکر ایک ایسا سبب ہے جس پہ ملنا یقینی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ ملنا یقینی ہے۔ شکر کرو، ہر وقت دل کے شکر ہو، دل کی کیفیت ہو، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، دل کا شکر ہو، دل کی کیفیت ہو کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا۔ یہ دل کا شکر، میری نالائقیاں، میری نادانیاں، میری کمزوریاں، لیکن کریم مولا نے مجھے میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا۔ بتائیے کسی کو یہ دل کا شکر نصیب ہو جائے تو وہ کبھی شاکی بنے گا اللہ کا؟ وہ کبھی مایوس ہوگا؟ وہ کبھی ڈپریس ہوگا؟ وہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد میں، کینہ میں مبتلا ہوگا؟ ارے مجھے اللہ نے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، میں تو اس کا شکر نہیں کر رہا، میری تو یہ اوقات نہیں تھی۔ اور سچ یہی ہے کہ اوقات کوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ اوقات کو اتنا کوئی نہیں، اس رب کی مہربانی ہو گئی، اس کا فضل ہو گیا، اس کا کرم ہو گیا کہ وہ نواز رہا ہے، اور عیبوں پر، کمزوریوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان سے چشم پوشی فرما رہے ہیں مولا، اور دے جا رہے ہیں، دی جا رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ تو دل کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، ہمیشہ اندر سے خوش رہے گا، ہمیشہ اندر سے مطمئن رہے گا۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا، یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی یاد ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرا دل مطمئن ہوگا۔ تو مطمئن سکون کی زندگی گزارے گا۔ یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ چیز زندگی سے چلی جاتی ہے، کچھ ناگواری بھی آتی ہے، کچھ نعمت آتی ہے چلی جاتی ہے، تو فوراً خیال رکھے نا، ایک گئی تو 10 تو ہیں،
ایک گئی ہزاروں تو ہیں. ایک اللہ والا کے ہاں مالی نوتوں میں نقصان ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، لوگ تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جتنا گیا ہے اس سے زیادہ بھی جا سکتا تھا. نظر دیکھے نا، اس سے زیادہ بھی جا سکتا تھا. الحمدللہ زیادہ محفوظ ہے. مال گیا ہے، عزت محفوظ ہے. مال ہی گیا نا، عزت بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ. پھر بھی شکر ہے. جب آدمی اس انداز سے شکر کرتا ہے تو جائی ہوئی نعمت بھی کسی نہ کسی انداز سے واپس آ جاتی ہے. اللہ کسی راستے سے وہ نعمت لٹا دیتے ہیں. بھئی مال کا نقصان ہوا ہے نا، الحمدللہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی نا. اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ یہ نظر دے دے، یہ سوچ دے دے، یہ فکر دے دے کہ کوئی چیز چلی بھی گئی تو اس وقت موجود کتنی ہے. کیا کچھ دے رکھا ہے اللہ نے؟ اس سے زیادہ چیز بھی جا سکتے تھے، اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا. تو ہر حال میں شکر ہے بھائی، ہر حال میں شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا. یہ کیفیت ہر وقت اندر ہو. یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. ہر وقت یہ خیال ہو. جہاں شیطان وسوسہ ڈالے اور پریشان کرے، یہ کیوں نہیں تیرے پاس، جھٹک دو اس خیال کو اور فوراً اللہ کی یاد لے آؤ، جو ہے میرے اوقات سے زیادہ ہے. اگر وسوسہ ڈالے، خیال لے کے آئے، دکھائے یہ تیرے پاس نہیں ہے، جھٹک دیے اس خیال کو، فوراً اللہ کی یاد کیجیے، اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ میرے اوقات سے بہت زیادہ دے رکھا. اس کی شکار سے محفوظ رہیں گے، اس کے شکار سے محفوظ رہیں گے. شکر ہو اندر، اللہ کا بہت دیا ہوا ہے. اور میرے عزیزو اطمینان رکھیے، یقین رکھیے، اطمینان رکھیے، یقین رکھیے. اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرو گے اور دے دوں گا، شکر کرو گے اور دے دوں گا، شکر کرو گے اور دے دوں گا. بھئی اللہ کریم وعدہ فرما رہے ہیں. اطمینان رکھنا چاہیے نا، اور مل جائے گا. ہاں اس موقع پہ میرا کام ہے کہ میں شیطان کو اپنے دل پہ اثر انداز نہ ہونے دوں. یہاں کہیں شکر کی کیفیت یہاں سے نہ جائے کہ اللہ نے بہت دے رکھا. شیطان ڈالتا ہے یہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے. بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں. ہاں کسی کو مالی لحاظ سے پریشان کرتا ہے، کسی کو کچھ انداز سے پریشان کرتا ہے. تو ارے بھائی کتنے ایسے ہیں جو تیرے پاس ہیں ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. کتنے ہیں جو زندگی رینگتے رینگتے گزارتے ہیں، کتنے ہیں لولے لنگڑے زندگی اسی پہ گزرتی ہے. اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو بغیر ایمان کے جیتے ہیں، بغیر ایمان کے مرتے ہیں. کتنی منحوس زندگی ہوتی ہے ان کی.
اللہ کا شکر ہے. اللہ نے جسم کے اعضاء سلامت دے رکھے ہیں، عزت دے رکھی ہے، ایمان کا ماحول دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اللہ وہ نگاہ دے دے، اللہ وہ آنکھیں دے دے کہ نعمتیں ہی نظر آئیں. تو یہ دل کا شکر ہو ہر وقت. اور یہ راستہ ہے اللہ سے لینے کا، یہ راستہ ہے جھولیاں بھرنے کا، یہ راستہ ہے نعمتوں میں زندگی گزارنے کا. شکر لے کے آئے. اور زبان کا شکر ہو، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ اللہم لک الحمد. شکر کے کلمات زبان پہ، اللہ کا بہت کرم ہے. اب تو نفع میں بھی نقصان ہو جائے نا، نفع میں نقصان تو بہت افسردہ، بڑی ناشکری ہے کلمات. نفع میں نقصان، اصل پونجی میں نہیں، نفع میں نقصان. بھائی اس کا نقصان کس کو؟ ناشکری کرنے والے کو ہوگا نا. اللہ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا مل بیٹھ کر اللہ کے شکر گزار بن جائے، اس کی سلطنت میں اضافہ تو کوئی نہیں ہونا. اور سارے اکٹھے ہو کر ناشکری پہ اکٹھے ہو جائیں، اس کی سلطنت میں فرق تو کوئی نہیں آنا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرے گا نفع تو اسی کا ہے، فائدہ تو اسی کو ملے گا. ناشکری کرے گا، اللہ بے نیاز ہے. اگر شکوے شکایت کا مزاج بنا اور ناشکری کا مزاج بنا تو گھاٹا اپنا ہی ہے. اللہ کا بھی شکر ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا کیا شکر کرے گا. جن کے سامنے سے اسے ہوتا ہوا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ان کا شکر گزار نہیں، اس غیب ذات کا کیا شکر کرے گا. یہ جس باپ نے خون پسینے کی کمائی اس پہ لگا دی، اپنے آپ کو ماں باپ نے بے آرام رکھا، اسے آرام دیا، ذرا قوت بازو کیا آیا، ذرا جسم میں طاقت کیا آئی، ماں باپ کے لیے موذی بن گیا. ہر وقت اس کی زبان پہ شکوے شکایت. زندگی میاں بیوی نے 40-50 سال گزاری، گھر ناشکری سے بھرا ہوا. کوئی کسی کا قدردان نہیں، شکر گزار نہیں. یہ کوئی دینداری نہیں ہے بھائی. ایسے گھروں میں کوئی دینداری نہیں ہے. عجیب دور گزرا ہے. 60-70 سال کی عمر میں طلاقیں ہو رہی ہیں. 70 سال کی عمروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. پاؤں قبر میں اور طلاقیں ہو رہی. الامان والعافیت. شکر نہیں. تو بندوں کا شکر بھی ہے، جو میرے محسن ہیں، جو میرے مربی ہیں. جن کے مجھ پہ احسانات ہیں، شکر کرو. اور اللہ کا بھی شکر ہے. بندوں کا شکر دل سے، ان کی عظمت بڑھ جائے، ان کی محبت بڑھ جائے، ان کا احترام بڑھ جائے، ان کی قدر بڑھ جائے. اس لیے کہ جب یہ احساس ہو جائے نا کہ فلاں میرا محسن ہے اور اس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، تو قدرتی طور پہ محبت بڑھتی ہے.
دل کھنچتا ہے اس کی طرف، محبت بڑھتی ہے، دل کھنچتا ہے اس کی طرف. اور جب محبت بڑھتی ہے اور دل کھنچتا ہے تو کیا جی چاہتا ہے؟ کوئی کام کہے میں اس کو مانوں گا، کچھ کہے میں بھی اس کو خوش کروں گا. سبحان اللہ. یہی شکر کی حقیقت ہے، یہی شکر کی حقیقت ہے، یہی شکر کی حقیقت ہے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے تو مولا کی محبت بڑھتی ہے، اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں میں اس کی فرما برداری آسان ہو جاتی ہے، اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. یہی شکر کی حقیقت ہے. دل کا شکر، زبان کا شکر. اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس محسن کے احسانات کا تصور، استحضار، دھیان، جس سے اس کی محبت بڑھے. اور اس محبت کے بدولت، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سے بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے اور بڑی خوش دلی سے کرا دیتی ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے اس راستے میں تکلیف اٹھانے میں، محبوب کی چاہت پورا کرنے میں لذت آتی ہے. تو شکر گزاری سے مولا حقیقی کی محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے اس کی. اور اس کا پھر کوئی حکم مشکل نہیں لگتا، آسان ہو جاتا. تو زندگی شکر گزاری والی ہو، زندگی میں شکر آ جائے تو اس ذات کی محبت آ جاتی، اور بندہ اپنے مولا کی محبت میں زندگی گزارتا ہے. محبت میں تو بھائی کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، تکلیف میں بھی لطف آتا ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے. تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی عبادت ہے، دنیا بھی ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے، نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اللہ سے پیار بھی بڑھتا ہے، تعلق بھی بڑھتا ہے، مزہ آتا ہے زندگی کا. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. عبادت کیا ہے؟ شکر کرو، شکر کرو. اور کوئی وقت نہیں ہے اس کا، کوئی شرائط نہیں ہے اس کے. لیٹے لیٹے بھی شکر کر سکتے، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے، گھر میں، باہر، دروازے پہ، بازار میں، خوشی میں، غمی میں، پاکی میں، ناپاکی میں، ہر حال میں شکر. سبحان اللہ. فرمایا ہر حال میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. فرمایا اس کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ ہر وقت بندہ کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اس نعمت میں اس محسن کی طرف نظر رہے، بس اس محسن کا خیال رہے، بس اس محسن کا دھیان رہے. تو ہر وقت اللہ کا دھیان والا، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب، ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت ہے نا. کہیں ایمانی نعمت استعمال کر رہا ہے، کہیں دنیاوی نعمت استعمال کر رہا ہے، کہیں جسمانی نعمت ہے، کہیں روحانی اور دینی نعمت ہے، کوئی نعمت فائدہ اٹھا رہا. اور جس ذات نے دی اس کا خیال رہے، کس کی توفیق ہوئی، کس کی مہربانی ہوئی، کس کا فضل ہوا، کس کی نوازش ہے. یہ تو قارون کا نظریہ ہے نا، یہ تو قارون کا نظریہ ہے کہ جو کچھ میرا ملا ہے یہ میرے قوت بازو ہے، یہ میری صلاحیت ہے. یہ تو قارون کا نظریہ ہے کہ میرا قوت بازو ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری محنت ہے. ایمان والے کا نظریہ کیا ہے؟ سب اللہ کی مہربانی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایمان والے کا نظریہ ہے. اے اللہ جو کچھ ہے تیری عطا ہے،
تیری نوازش. تم ہر وقت کسی نعمت میں ہے اور اس نعمت کے استعمال میں اس محسن کا خیال رہے. کسی کی عطا ہے، کسی کی نوازش ہے، کسی کی مہربانی ہے، تو دل کی کیفیت بھی شکر والی ہے، زبان بھی شکر والی ہے. بڑی خوبی والی زبان ہے وہ، جسے اللہ رب العزت شکر والی زبان نصیب فرمائے. بیوی شوہر کی شکر گزار، شوہر بیوی کا شکر گزار، ہاں؟ بندہ اپنے محسن کا شکر گزار. بڑا خوش نصیبی ہے یہ خوش نصیب کی بات ہے اللہ ایسی زبان دے دے. ورنہ تو 20 سال 30 سال کی زندگی گزاری ہے، یہی سننے کو ملتا ہے تیرے گھر میں خوشی کیا دیکھی، آپ نے دیا کیا ہے اب تک. باپ سب کچھ بھی دے دے تو بیٹا کہتا ہے اس کے ابا کو دیکھو اس نے کیا کچھ دیا اولاد کو، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. بڑی بد نصیبی ہے، بڑی نحوست ہے زندگی میں. تو زبان سے بھی شکر کے کلمات، دل میں بھی شکر کی کیفیت ہو. اور سب سے بڑھ کر جب نعمت استعمال کرو تو اس ذات کا جس ذات کی طرف سے یہ ملی ہے اس کا خیال رکھو تاکہ اس کی محبت مل جائے. اور سبحان اللہ، اللہ اپنی محبت دے دے، پھر محبت میں اللہ کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں مزہ آتا ہے. سچ بتاؤں حیا آتی ہے، حیا اس ذات کی، اس کی نافرمانی کرتی ہوئی. کسی کو اپنے محسن کا لحاظ ہو نا، خیال ہو کہ اس نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، بڑے احسانات کیے ہیں، تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بس اوقات کسی محسن کی سامنے نظر پڑ جائے کہ یہ وہ کر رہا ہے جو محسن کو اچھا نہیں لگتا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا اسے پتہ لگ گیا، اسے پتہ لگ گیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایسی ایمان والے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اسے اللہ کا خیال آتا ہے، حیا آ جاتی ہے کہ جس ذات نے اتنا کچھ دے رکھا ہے پھر اس کی احسان فراموشی، پھر اس کی نعمت میں اسی کو ناراض کرنا، حیا آتا ہے. تو میرے عزیزو اس عبادت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، شکر والا دل بناؤ، شکر والی زبان بناؤ، شکر والی سوچ بناؤ، ہر وقت اللہ کا شکر. دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کا وعدہ ہے شکر کرنے والا میرے عذاب سے محفوظ ہے. اللہ کا وعدہ ہے شکر کرنے والا میرے عذاب سے محفوظ. تو کل کی زندگی بھی بڑی خوبصورت اور محفوظ اور کامیابی کی ہے. اللہ رب العزت بھائی زندگی شکر والی نصیب فرمائے، دل شکر والا نصیب فرمائے، زبان شکر والی نصیب فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنیا والآخرہ. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اپنے فضل سے زندگی شکر گزاری والی عطا فرما. شکر پہ جینا نصیب فرما، شکر پہ مرنا نصیب فرما. مولا روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی جتنی نعمتیں ہیں سبھی کا استحضار دھیان نصیب فرما اور سبھی کا شکر کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے دل شکر والا نصیب فرما، زبان بھی شکر والی عطا فرما، اور شکر اپنی نعمتوں پہ استعمال پہ اپنا دھیان اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہر نعمت میں اپنی فرما برداری نصیب فرما. نافرمانیوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہمارے اولادوں کو، ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما. اے مولا کریم جتنی نفرتوں کی شکلیں ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے حیائی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اہل اسلام کو باہمی اتفاق نصیب فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. مولا کریم دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. اے مولا کریم جن کے ہم پر احسانات ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی شکر گزاری نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہراوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نفرتوں کا ماحول ختم فرما، محبتوں کو عام فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما، دین کی خدمت کی شکلوں کو غلبہ عطا فرما. اے مولا کریم ہر شر سے، ہر شریر سے اور ہر قسم کے حسد سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں محبتوں والا ماحول نصیب فرما، اتفاق والا نصیب فرما، ایمان اور دینی زندگی والا نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کے بد اعتمادی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.